نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سورۃ المؤمن کی پہلی 9 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. اس سورہ مبارکہ میں 85 آیات اور 9 رکوع ہیں. سورہ مبارکہ مکی ہے. اس کی 2 آیات صرف مدنی ہیں. البتہ اس سورہ مبارکہ کا تعلق حوامیم 7 سے ہے. حوامیم 7 کا مطلب یہ ہے وہ 7 صورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے اور یہ مسلسل ہے. یہ پہلی ہے. اس کے بعد لگاتار 6 صورتیں وہ ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہے. اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی. پھر اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور اس کے مظاہر قدرت کو بیان کیا، اس کی صفات کو بیان کیا. پھر جو خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں عناوین ہیں وہ وہی 4 عنوان ہیں: قرآن، توحید، رسالت اور آخرت. لیکن اس سورہ مبارکہ میں ایک خاص اسلوب اختیار کیا گیا ہے، خاص انداز اختیار کیا گیا ہے سمجھانے کے لیے. اور وہ خاص انداز ہے کہ اللہ اپنے ماننے والے کی شان بیان کرتے ہیں. اپنا ماننے والے کی معلوم یہ ہوا کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو اس لفظ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ مومن کی شان. اس کی بالکل ابتدائی آیات میں قرآن پاک کی بات کی گئی اور قرآن پاک کی بات کرتے ہوئے اللہ نے اپنی 8 صفات بیان کی اپنی. پھر ایمان لانے کی عظمت کو اس انداز میں سمجھایا گیا کہ جو نہیں مانتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے. نہ ماننے والوں کا انجام ذکر کر کے ماننے والے کی قدر اور عظمت کو بیان کر دیا گیا. نمبر 3، پھر ان ماننے والوں کے لیے درجے، مقام اور عظمت کو ذکر کیا گیا. ان کے درجات اور ان کی عظمت اور ان کی شان کیا ہے. دیکھیے جی 3 باتیں ہیں ان 9 آیات میں جو میں نے عرض کی. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی عظمت کو ذکر کیا اور پھر اپنی 8 صفات بیان کی. نمبر 2، مومن کی شان کو بیان کیا گیا نہ ماننے والوں کو راندہ درگاہ بتا کر. نمبر 3، مومن کی شان کو بیان کیا گیا فرشتوں کی زبان سے. دیکھیں حامیم تنزیل الکتاب. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا معنی اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے. یہ آیات متشابہات میں سے ہے. اس کے حروف کے معانی کو ہو سکتا ہے کوئی جان لے، لیکن اس کی کیفیت کو کوئی آدمی نہیں جان سکتا. بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی صراحت نہیں کی تو ہمیں بھی اس کے معنی کے پیچھے نہیں سرگرداں رہنا چاہیے. تنزیل الکتاب
اس کتاب کا اتارا جانا، تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اتارا جانا کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے۔ کون ہے اللہ؟ 8 صفات بیان۔ کتنی صفات بیان ہوئی؟ 8۔ نمبر 1 العزیز، جو غالب ہے۔ اس ایک صفت نے ایمان لانے اور نہ لانے کے حوالے سے اللہ کا ضابطہ اور قانون بیان کر دیا ہے۔ العزیز، اللہ غالب ہے، تم مانو تب، نہ مانو تب۔ مان لو گے تو وہ غالب ہے، ساری کائنات پر تمہیں بھی غالب کر دے گا۔ نہیں مانو گے تو تب بھی وہ غالب ہے اور ساری کائنات میں تمہیں رسوا کر دے گا۔ وہ غالب کرنے کی صفت بھی رکھتا ہے اور وہ رسوا کرنے کی صفت بھی رکھتا ہے۔ رسوا کرنا بھی جانتا ہے، غالب کرنا بھی جانتا ہے۔ العلیم، دوسری صفت اس کی ہے علم۔ وہ علیم ہے، کیا معنی؟ علیم ہے ایک ایسی صفت یہاں پر بیان کی گئی کہ ایمان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ ایمان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل میں ہمارے لیے حقیقتاً جگہ ہے یا نہیں، اس بات کو کوئی نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں۔ نمبر 3 غافر الذنب۔ غافر کے 2 معنی، ایک معنی ہے بخشنے والا، دوسرا معنی ہے چھپانے والا۔ غافر الذنب کا معنی یہ ہوگا، ایک کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جو مجھے مان لیتا ہے، اگر وہ غلطی کر لے گا، اگر وہ خطا کر لے گا، اگر وہ کسی قسم کی کوتاہی کر لے گا، پھر میری طرف رجوع کرے گا تو میں اس کی اس خطا کو، لغزش کو، کوتاہی کو معاف کر دوں۔ ایک تو یہ، دوسرا غافر الذنب یعنی ساتر الذنب، گناہوں کو چھپانے والا۔ میں آپ، ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہے، ہاں جی، وضع قطع کے اعتبار سے صاف ستھرے ہیں، میں بھی وضع قطع کے اعتبار سے اچھا نظر آ رہا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کو بھلے نظر آتے ہیں، بڑے اچھے شریف النفس نظر آتے ہیں، بڑے سفید پوش نظر آتے ہیں۔ معلوم نہیں ہے کہ ہم میں سے کون کس کس گناہ کی دلدل میں پھنسا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی غلطی، کوتاہی، گناہ کے اوپر ردائے رحمت کس نے ڈال رکھی ہے؟ اللہ نے۔ غافر الذنب، وہ گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ خدا کی قسم، اگر وہ گناہوں کو سرے بازار ظاہر کرنا شروع کر دے تو ہم میں سے کوئی بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اگر ہم زناکار نہیں ہیں، شرابی نہیں ہیں، تو کہیں چغل خوری ہم میں پائی جائے گی، کہیں غیبت ہم میں پائی جائے گی، کہیں جھوٹ کا عنصر پایا جائے گا، کہیں دھوکہ دہی کا عنصر پایا جائے گا، کہیں کسی کی طرف میلی نگاہ دیکھنے کا عنصر پایا جائے گا، کہیں دل اور دماغ کے اندر وسوسے، خیالات اور گناہوں کے انبار لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ پتہ نہیں کن کن جرائم میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ تو اس کی شان ستاری ہے کہ ہم جیسے کمی کمینوں کے اوپر اس نے ردائے رحمت رکھی ہوئی ہے اور ہمارے گناہ چھپے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ میں فاہم میں حاجی اور نمازی اور پکے پرہیزگار اور متقی سخی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ شاید ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی جانور بھی منہ لگانا پسند نہ کرے۔ یہ وہ ہے جس نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا۔ غافر الذنب، دونوں معنی سمجھ آ گئے۔ گناہ کو بخشنے والا بھی وہی ہے۔ اس کا مومن بندہ غلطی کر لے، توبہ کر لے تو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی، مومن نہیں مطلقاً بندوں کی غلطیوں پر پردے ڈالنا جانتا ہے، ڈالتا ہے۔ اگلی صفت نمبر 4 وقابل التوب۔ پہلے ترغیب تھی، پھر بات بتائی۔ ترغیب کیا تھی؟ کہ میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، میں گناہوں کو چھپاتا ہوں۔ پھر کہا قابل التوب، گناہوں کو معاف کرتا ہوں توبہ کی صورت میں، گناہوں کو چھپاتا ہوں تو تمہیں توبہ کی توفیق کا موقع دے، توبہ کا موقع دیتا ہوں، توبہ کر لو۔ قابل التوب، پھر وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کو قبول، اللہ اکبر۔ اور اس کے سوا کون ہے جو توبہ کو قبول کرے؟ آسمان کے نیچے جتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں پر جتنی مٹی ہے، ان ریگستانوں میں جتنی ریت ہے، ان تمام ریت کے ذرات اور مٹی کے ذرات کے برابر تم گناہ لے کر آؤ، صرف ندامت کا ایک آنسو بہا دو، میں سب کو معاف کر دوں۔ قابل التوب، توبہ قبول کر۔ شدید العقاب، یہاں تک اس کی صفات کریمانہ تھی۔ اس میں اللہ نے 2 صفات بیان کی آگے، وہ کیا ہے؟ صفات قہاری،
فرمایا شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے. توبہ کر لو گے قبول کر لے گا، غلطی کرو گے ندامت یہاں سے بعد ہوگے اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. لیکن اس سب کے باوجود، اتنی مہلت دینے کے باوجود، اتنی زیادہ تمہیں چانس ملنے ہیں، اور ان چانسوں کے اور ان مہلت کے مواقع کے ملنے کے باوجود اگر پھر بھی تم اس کے سامنے انابت اور رجوع کی طرف نہ ہو، اس کی طرف نہ ہو، تو پھر اس حال میں اگر تمہاری موت آ جائے گی تو شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے. ذی الطول، اللہ اکبر. اس کے دو معنی، بہت سخی ہے، بہت کریم ہے. اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے لیکن ساتھ سخی بھی بہت ہے، کریم بھی بہت ہے. جتنی پکڑ سخت ہے اتنی ہی اس کے سامنے کوئی آدمی ذرا سی لجاجت کا اظہار کرتا ہے تو اس کی شان کریمی بھی اس پکڑ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. اور اس قدر بڑھ کر ہے کہ وسعت ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے. ہر چیز، اللہ کہتے ہیں میری شان رحمت کے اندر سموئی ہے. میری شان رحمت سے باہر کچھ نہیں ہے، بس صرف یہ کہ میں معاف کرنے پہ آتا ہوں، اور معاف کرتا ہوں اس کو کہ جس کے اندر ذرا سی طلب ہوتی ہے. یہ طول کا ایک معنی کہ وہ بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے. یہ طول، اللہ طاقت والے، قوت والے ہیں. جیسے کہا شدید العقاب، اس کا عذاب سخت ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں یہ گمراہی آ جائے تو اللہ کہاں پکڑ سکتے ہیں. عذاب تو تب دیں گے جب پکڑیں گے، اس کی گرفت میں آئیں گے. تو جیسے کہا ذی الطول، میری گرفت بڑی سخت ہے. اور قرآن میں دوسری جگہ کیا کہا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. پھر اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ پتہ کیا ہے سورہ فجر میں آئے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کسی پر حملہ کرنا ہو تو اپنی جگہ پر چھپ کر کے کوئی آدمی بیٹھتا ہے اور نشانہ رکھتا ہے. جیسے ہی اس کا ٹارگٹ سامنے آتا ہے فائر مار دیتا ہے. اور نشانہ بھی نشانہ باز کا ہو تو وہ ہٹا نہیں جاتا. اللہ کہتے ہیں میں بڑا سخت عذاب دینے والا ہوں کیونکہ میں ہاتھ لگا کے بیٹھا ہوں. میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں بڑی قوت والا ہوں. اور ذو انتقام، میں انتقام والا ہوں. میں شان قہاری رکھتا ہوں، میں شان جباری رکھتا ہوں، میں عزیز ہوں. ابتدا ہی العزیز سے ہوئی ہے کہ میں غالب ہوں. 6 صفات ہو گئی جی. 7ویں صفت لا الہ الا ہو. لا الہ الا ہو. سارے انبیاء کی زبانوں پر یہ کلمہ رہا، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہر ایک نبی یہی بات کہتے رہے، لا الہ. آپ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سنیں تو کیا کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک. وہاں پر بھی یہی بات ہے. کسی کا دل نرم کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش الکریم. ہر جگہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صلاح. یہ کیا ہے؟ پوری کائنات سے کٹ کر کے ایک اس کی ذات کی طرف متوجہ ہونا، یہ ہے لا الہ الا اللہ. ہر ایک کے حکم کو چھوڑ کر اس کا حکم ماننا لا الہ الا اللہ ہے. مت سمجھیے گا کہ کہیں اس کا حکم ماننے کا مطلب یہ جملہ کہہ دیا تو رسول کا حکم ہٹ گیا. نہیں، رسول کا طریقہ ہوتا ہے. رسول کا کیا ہوتا ہے؟ حکم اس کا ہے، طریقہ کس کا ہے؟ اسی میں کامیابی ہے. اگر حکم اس کا مانا جائے، طریقہ رسول کے علاوہ کسی اور کا، کامیابی نہیں ہے. طریقہ رسول کو اختیار کیا جائے لیکن حکم رب کا نہ مانا جائے، اپنی مرضی کی جائے، تو تب بھی اللہ کو دیکھیے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. کیا مطلب ہوا؟ اس کی طرف لوٹ کر جانے کا معنی یہ ہے. اب اس میں اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ ہر ایک مخلوق مجبور ہے اپنے رب کریم کے سامنے حاضری دینے پر، مجبور ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نفخ صور ثانی ہوگا، دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ بیدار ہوں گے، اور بیدار ہونے کے بعد ایک آواز لگے گی پیچھے سے، زوردار قسم کی آواز، دوڑو اپنے رب کی طرف. اس آواز کی کرختگی
اور اس کا روب اور دبدبہ اتنا ہوگا کہ لوگ بغیر پیچھے پلٹ کر دیکھیں، لوگ ایک دوسرے پر نگاہ ڈالے بغیر کہ یہ بھاگ رہا ہے کہ نہیں بھاگ رہا. ہوتا ہے نا دنیا میں، ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ پہلے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لوگ بھی کر رہے ہیں یا میں ہی کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پہلے جاؤں تو سب لوگ مجھ پر ہنسیں. حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی اگر بھول چوک ہو جائے، امام صاحب بھول جائیں تو کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس بات کی نشانی ہے کہ لوگوں میں جھجک اور ہیجان موجود ہوتے ہیں ہر معاملے میں. جب برزخی زندگی سے محشر کے میدان کی طرف اٹھ کر کے جانے کی باری آئے گی تو انسانوں کے اوپر یہ ہیجانی کیفیت کا امکان ہوگا. اسی لیے فی الفور ایک آواز فرشتے کی طرف سے آئے گی، دوڑو رب کی طرف. اتنی درخت لہجے میں یہ بات ہوگی کہ پلٹ کر پیچھے دیکھیں کی نوبت نہ ہوگی، ایک دوسرے پر نگاہ ڈالنے کی نوبت بھی نہیں ہوگی، دوڑے چلے جائیں گے. ایسے دوڑیں گے جیسے پیچھے آگ آ رہی ہو ان کو جلانے کی. الیہ المصیر. ہر ایک مخلوق مجبور ہے اس کے پاس جانے کی. یہ ہے اس کی صفت کہ اس نے سب کو مجبور بنایا ہے. مجبور نہیں ہے تو وہ خود نہیں ہے، باقی سب مجبور ہیں. 8 صفات بیان ہوئی اللہ رب العزت کی. یہ صفات کیوں بیان کی گئی؟ میرے بندو، یہ کتاب میں نے اتاری ہے، اس کتاب کو مان لو، اس کتاب کو مان لو، فائدے میں رہو گے. نہیں مانو گے، انہی صفات میں سے شدید العقاب بھی ہے، انہی صفات میں سے ذی الطول بھی ہے ایک معنی کے لحاظ سے. آگے دیکھیے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. یہ جو میں نے بات کی ہے، اب اسی بات کو مزید اس انداز میں بیان کیا گیا کہ اگر مان لو گے تو فائدہ، نہیں مانو گے جھگڑو گے تو پھر نقصان ہوگا. دیکھیں اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. 2 باتیں الگ الگ ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کی آیات میں جھگڑتے وہی ہیں جو کافر ہیں. کیا مطلب جھگڑنے کا؟ یہاں جھگڑنے کا معنی یہ اللہ کی کتاب کا انکار کرنا، اللہ کی آیات کو نہ ماننا. نہ ماننے والے، جھگڑنے والے کون لوگ ہیں؟ کافر. مومن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا مومن کی شان بیان کی گئی ہے کس انداز میں؟ کفار کی حالت کو بیان کر کے کہ کافر جو ہوتا ہے وہ آیات الہی میں جھگڑتا ہے. مومن کی شان نہیں کہ وہ آیات الہی میں جھگڑے. اب اس سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے، اس دور میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کہلاتے مسلمان ہیں لیکن آیات کریمہ کے الفاظ کو نہیں مانتے، ان کے معنی کو نہیں مانتے، ان کے مفاہیم کو نہیں مانتے. تو گویا وہ قرآن پاک میں کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا کر رہے ہیں. اور یہ قرآن میں جھگڑنے والے لوگ مومن ہیں. قرآن جھگڑنے والے لوگ مومن ہیں. اب وہ جھگڑنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ صرف آج نہیں، آج سے پہلے بھی اللہ کی کتاب بمانے اللہ کی وحی، اللہ کی کتاب بمانے اللہ کے احکامات، اللہ کی کتاب بمانے اللہ کا پیغام، اس میں جھگڑنے والے پہلے بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں. فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم. ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی تکذیب کی ہے اللہ کی آیات کی، اللہ کے پیغام احکامات کی. وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل. اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا، ارادہ کیا، یہی عزم کیا کیا کہ لیأخذوہ، کہ وہ اس پیغمبر کو پکڑ لیں. وجادلوا بالباطل، اور اس کے ساتھ باطل طریقے سے جھگڑا کریں. لیدحضوا بہ الحق، کیوں جھگڑا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں. فاخذتہم، اللہ فرماتے ہیں ان جھگڑا کرنے والوں کو پھر میں نے پکڑ لیا. یہ پیغمبروں کو پکڑنا چاہتے تھے، پیغمبروں کو نہ پکڑ سکے، میں نے ان کو پکڑ لیا. اس سے بھی اللہ نے مومن کی شان کو بیان کیا ہے، کافر کی قباحت کو بیان کیا ہے. کافر وہ ہے جو اللہ کے احکامات میں جھگڑتا ہے، اللہ والوں کو ستانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے انتقامی صفت کو بروئے کار لاتے ہوئے ان جھگڑا کرنے والوں کو پکڑ لیتا ہوں. اور یہی ہوا. آپ قوموں کے حالات پڑھ، ایک وقت تک انہوں نے عیاشیاں کی، ایک وقت تک انہوں نے نافرمانیاں کی، ان کو مہلت ملتی رہی، ان کو مواقع ملتے رہے. لیکن جب پانی سر سے گزرنے لگا تو رب نے پکڑا، تو ایسا پکڑا کہ فاصبحوا نادمین فاصبحوا خاسرین. فکیف کان عقاب. یہاں پر بھی اللہ نے ایسا ہی جملہ کہا. سو دیکھ لیجئے میرا عذاب کیسا تھا. وہ دیکھیں قوم نوح، اتنی بڑی قوم، 5 نسلیں پیغمبر ان کو سمجھا رہے ہیں، 5ویں نسل کو نہیں مانے.
رب کے پیغمبر نے جب کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار زمین پر کسی کافر کو چھوڑنا نہیں، وہاں سے فیصلہ آ گیا نہیں چھوڑنا تو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے اے پیغمبر آپ نے کہہ دیا، آپ نے مان لیا۔ آسمانوں سے پانی برسا دیا، زمین سے تندور سے اللہ نے پانی نکال دیا، ایسا نکالا کہ پانی صرف ایسے نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ پانی اٹھتے اٹھتے بڑھتے قرب و جوار کے سارے پہاڑوں کو بھی سر کر گیا، وہ پہاڑ نیچے رہ گئے، پانی اوپر چلا گیا۔ لوگ ہنسا کرتے تھے، نو کشتی تم کہتے ہو پانی میں چلے گی، پانی کا تو ادھر نام و نشان نہیں ہے، یہاں تو مٹی ہے، پانی کہاں سے آئے گا؟ کشتی تو آپ بنا ہی لوگے، پانی کہاں سے آئے گا؟ لوگ ہنسا کرتے تھے۔ اس نے دکھایا پانی میں کہاں سے لاؤ۔ کسی پیغمبر کے بیٹے نے کہا ساوی الی جبل، اس نے کہا چڑھ پہاڑ پہ، تو کہتا ہے پہاڑ پہ جائے گا، میں پہاڑ کے بھی اوپر لے جاؤں گا پانی کو، وہ لے گیا۔ اور وہ اتنا غیور ہے کہ اس نبی نے کہا کہ ان ابنی من اہلی، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے بچا لیجئے۔ اس نے جواب کیا کیا پتہ؟ انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے حال میں سے نہیں ہے۔ اور اب کے بعد اس کے بعد سوال کیا تو آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اندازہ دیکھیں۔ فکیف کان عقاب، وہ قوم لوط دیکھ لیجیے، قوم سمود دیکھ لیجیے، قوم عاد دیکھ لیجیے، لمبے کانہم اعجاز نخل خاویہ، تباہ جب کیا تو اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت زمین پہ پڑے ہوئے ایسی ہو گئی جیسے بڑے بڑے کھجور کے درخت جڑ سے اکھیڑ کر کے پھینک دیے گئے، یہ حالت ان کی ہو گئی تھی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ کہ وہ اہل دوزخ ہیں، یعنی دنیا میں تو ہم نے عذاب دیا ہی دیا، یہ بات بھی آپ کے رب کی پوری ہو چکی کہ ہم آخرت میں ان کو جہنم کا عذاب دیں گے۔ اب آخری بات کیا ہے؟ مومنین کی شان کو بیان کیا گیا ہے زبان فرشتہ سے یا فرشتوں کی زبان سے۔ کمال آیتیں، یقین کریں پڑھیں گے دل باغ ہو جائے گا۔ توجہ کیجیے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، فرمایا یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں، رب کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ توجہ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عرش کے گرد موجود فرشتوں کا ذکر کیا، عرش کو اٹھائے ہوئے اور عرش کے گرد۔ دیکھیے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں کی تعداد علماء نے لکھی ہے کہ 4 ہے۔ کتنی ہے؟ 4 فرشتے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن یعنی قیامت کے دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ علماء کہتے ہیں 4 ہیں، اللہ کہتے ہیں 8 نے اٹھایا ہوگا۔ اب اس میں جو مطابقت یا تطبیق علماء دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتے تو عرش کو اٹھانے والے بنیادی طور پر 8 ہی ہیں، اس جہان میں بھی اور اس وقت بھی، لیکن ان 8 میں سے 4 وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا عرش کو اٹھایا ہے، 4 وہ ہیں جو عرش کے گردا گرد ہیں، تو ہو گئے کل 8۔ یہی بات یہاں پر بھی کہی گئی یحملون العرش ومن حولہ، ٹھیک ہے جی، یہ بات۔ اب اگلی بات، اللہ کے عرش کی صورت یہ ہے کہ اللہ کے عرش کی جو وسعت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ اللہ کے عرش سے یہ جو پوری کائنات، زمین نہیں پوری کائنات عرش کے مقابلے میں ایسے نظر آ رہی ہے جیسا کہ بہت دور وسیع و عریض میدان میں ایک انگوٹھی یا انگلی کا کڑا پڑا ہوا ہو، جیسے اس کی حالت ہوتی ہے، دور سے وہ کیسا نظر آئے گا۔ عرش سے اس کائنات کو ایسے دیکھا جاتا ہے گویا یہ کائنات عرش کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ اور کیوں نہ ہو جس میں ایک سیارے سے دوسرے سیارے کی مسافت ایسی ہے کہ دوسرا سیارہ پہلے سیارے سے لاکھوں گنا بڑھ کر ہے، لیکن وہ نظر اتنا سا آتا ہے۔ اور یہ تو ہے آسمان سے نیچے کے حالات۔ اب پہلا آسمان بھی ہے، دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی، چوتھا بھی، 7واں، اور 7ویں کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کا جو پایا ہے نا، سمجھانے کے لیے بات کی جائے، اللہ کے عرش کے گرد کے جو پائے ہیں ان میں سے ایک پائے کی وسعت اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ ایک پرندہ 80,000 برس اس کے گرد چلتا رہے، مسلسل چلتا رہے، اس ایک پائے کی مسافت کو طے نہ کر سکے۔ جس رب کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے ایک مخلوق فرشتے ہیں، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ وہ ہے جو جبرائیل ہے، ایک پر کھولے زمین اور زمین کا سارا حصہ اس کے اندر سما جائے، تو رسول اللہ پریشان ہو تو وہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ اس پہ پریشان ہو رہے ہیں کہ میرے 600 پر ہیں، ان میں سے ایک کھولا تو یہ حال ہے، یا رسول اللہ اس سے زیادہ پریشانی کی بات تو تب ہوگی نا جب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک ایسا فرشتہ بھی ہے کہ جس کے پروں کی تعداد 1000 ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ ہوگی کہ 10,000 پروں والا ایک فرشتہ ہے، میرے تو 600 ہیں۔ اللہ کی شان کو کوئی جان نہیں سکتا، اللہ کی شان کو کوئی جان ہے۔ تو فرشتے اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ فرشتوں کا حال یہ کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد، اے اللہ ہر طرح کی تسبیح و تقدیس تیرے لیے ہے، ہر طرح کی تحمید تیرے لیے ہے۔ علی حلمک بعد علمک، تیری صفت حلم کی بنیاد پر تیری تعریف کر رہے ہیں، تو بڑا حلیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اور یہ جو تیری صفت حلم ہے نا، یہ تیری صفت علم کے بعد ہے، پہلے تو علیم ہے پھر حلیم ہے، ہر چیز جانتا ہے، جان کر پھر معاف کر دیتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا، اب آگے وہی فرشتے جو اللہ کے بڑے مقرب ہیں، وہ فرشتے ایمان والوں کے لیے 4 باتیں کرتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی 4 باتیں دیکھ لیجیے، بڑی زبردست بات ہے۔ پہلی بات وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے فرشتے اللہ کی حمد و ستائش، تسبیح و تقدیس بیان کرتے کرتے دعا کیا مانگتے ہیں؟ اپنے لیے نہیں، اہل ایمان کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ کہ یستغفرون للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ یہ ہے مومن کی شان، اس کے چرچے عرشوں پر ہو رہے ہیں، اس کے چرچے کہاں ہو رہے ہیں؟ اور یہ بد نصیب ہے کہ اپنی شان کو نہیں پہچانتا۔ دوسری بات ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ اے پروردگار تیری رحمت، تیرا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، لہٰذا ہماری خواہش ہے، ہماری تمنا ہے، آرزو ہے، ہماری درخواست ہے فاغفر للذین تابوا، جن لوگوں نے توبہ کی ہے ان کے لیے بخشش کا اعلان کر، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اور اے اللہ ان کے لیے بھی بخشش کا اعلان کر دے جو تیرے راستے میں چلے ہیں، ہجرت کی ہے، تیرے راستے پہ چلیں، تیرے احکامات کو مانا ہے، تیرے نبی کے طریقوں پہ چلیں۔ وقہم عذاب الجحیم، پروردگار انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا کا ایک حصہ ہے۔ دعا کا دوسرا حصہ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، پروردگار ان کو ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں داخل فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ ومن صلی، اچھا یہ دعا کا دوسرا حصہ ہے، یہ دوسری دعا ہے، اس کا پہلا حصہ یہ ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور پروردگار جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کرتے ہیں۔ ان اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جنت کے دخول کی بات کرتے ہیں، اور صرف ان کے لیے نہیں، ان کے ماں باپ، ان کی اولادوں، ان کی بیویوں کے لیے، ان کے خاوندوں کے لیے، عورتیں ہیں تو خاوند، بیوی، مرد ہیں تو بیوی، ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں پروردگار ان کو بھی داخل فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت جنت میں جائیں گے، یہ اللہ کے بڑے ناظرین لوگ ہیں، جنت میں جائیں گے تو جنت میں جا کر کے پروردگار کس سے کہیں گے یا فرشتوں کے سامنے ذکر کریں گے کہ ہمیں ہمارے والدین نظر نہیں آ رہے،
ہمارے والدین ہمیں نظر نہیں آ رہے، بیوی نظر نہیں آ رہی، یا کوئی کہے گا مجھے میری اولاد نظر نہیں آ رہی، ظاہر ہے جو درجات کے اعتبار سے کم ہوں گے یا فوری طور پہ جنت میں نہیں ہوں گے ان کے بارے میں یہ پوچھیں گے ماں باپ نظر نہیں آ رہے، تب پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ میرے دل کا چین، میرے دل کا قرار تو تبھی ہو سکتا ہے نا کہ جب یہ میرے قریب ترین بھی میرے ساتھ ہوں۔ حکم ہوگا لایا جائے، حکم ہوگا، یہ ہے وہ دعا، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو تیرے ایمان، تجھ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں نا، مومن پکے مخلص لوگ ہیں، ان کو تو جنت میں داخل فرما، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو بیوی ہیں، ان کے خامد ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کی اولاد ہے، اے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل فرما، انک انت العزیز الحکیم۔ یا پھر لوٹ کر اسی صفت کا اظہار فرمایا، فرمایا بے شک تو غالب ہے کہ حکمت والا ہے، حکمت تیری ہے کہ تو نے ان کو، وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن گناہ گار ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک جنت میں نہیں آ سکے، اس حکمت کو تو ہی جانتا ہے، لیکن پروردگار یہ جو تیرے بندے ہیں نا، یہ تیرے بڑے مقرب ہیں، ہم ان کی وساطت سے، ان کی نسبت سے، ان کے قریب ترین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وقیہم السیئات، یہ چوتھی دعا ہے، یہ کیا ہے؟ چوتھی بات، وقیہم السیئات، پروردگار ان کو گناہوں سے بچا لیں۔ گناہوں سے بچانے کا معنی کیا ہے؟ ان گناہ کر کے گناہوں سے بچا نہیں، بلکہ گناہ کرنے سے بچا لیں۔ یہ تیرے مقرب بندے ہیں، ان کو گناہ کرنے سے ہی بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اب یہ ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچائے گا تو بے شک اس پر مہربانی فرمائی، یعنی جس کو تو نے اس روز عذابوں سے بچا لیا اس پر گویا کہ مہربانی فرما لی، تو بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت، اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ کیا ہیں؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر، یہ جو 8 صفات ہیں نا، حضرت زید ابن اسم ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ایک آدمی ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا قوی ہے، اور ملک شام میں سفر کے لیے نکلا ہوا ہے، لیکن وہ کچھ جرائم ہیں جن کا وہ ارتکاب کرتا ہے، مثلا شراب نوشی کرتا ہے، اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ایک کاغذ، ایک قلم مجھے دو۔ آپ نے کاغذ قلم لیا اور لے کر کے ایک خط لکھا، اور اس خط میں اس کو نصیحت کی، اس بندے کو نصیحت کی کہ اے اللہ کے بندے، تو جو کام کر رہا ہے اس کام کو چھوڑ، یہ دیکھ اللہ کی صفات، یہ دیکھ اللہ کا پیغام، یہ دیکھ اللہ کی بات، اللہ تجھے کس انداز میں مخاطب ہو کر کے بات کر رہے ہیں، یہ تیرے لیے ہے، یہ تجھے مخاطب کیا گیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ خط اس شخص کے پاس پہنچا، وہ شخص اس خط کو کھول کر پڑھنا شروع کیا، اس نے پڑھا لکھا تھا، جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو ان صفات پر اس کی زبان جیسے جیسے چلنا شروع ہوئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، ندامت اور پشیمانی کے عالم میں اللہ سے معافیاں مانگنے لگا، گڑ گڑانے لگا، اللہ کے سامنے رونے لگا کہ پروردگار تو اب کے معاف کر دے، اب کے بعد میں کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم کو جب پتہ چلا کہ آپ کے خط کو پڑھنے کے بعد اس شخص کی کیفیت اور حالت یہ ہو گئی، سچی توبہ کر لی اس نے، تو آپ نے پھر مجمع عام میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس آدمی سے گناہ ہو جائے اسے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھو، بلکہ اس کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کرو، اور ممکن ہو تو یہ آیات اس کو پڑھ کر سناؤ اور اس سے کہو کہ یہ تیرا رب تجھے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے، اس کے دل میں بات اثر کرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔